الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ایک تکوینی نظام ہے. اس نظام کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر دنیا کے اندر رہنا اور دنیا کی زندگی کو گزارنا اور برتنا آسان ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ لیا جائے تو ان چیزوں کو اختیار کرنا، ان چیزوں کے تقاضوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، فائدہ سمجھ میں نہ آئے، نظام سمجھ میں نہ آئے، نفع اور نقصان کا فرق سمجھ میں نہ آئے تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں مجاہدہ برداشت کرے گا، مشقت برداشت کرے گا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مشقت آنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا وہ تکوینی نظام ہے. اس نظام کو سمجھ لیا جائے تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین نے ایک عالم بنایا ہے، وہ عالم سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اس عالم کے اندر مرضی کے خلاف کوئی بات پیشی نہیں آئے گی، طبیعت کے خلاف کوئی بات پیشی نہیں آئے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارا جو دل چاہے گا وہ ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ پوری کر دی جائے گی، مطالبہ کرنے سے پہلے پوری کر دی جائے گی. مثلا انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ بھنی ہوئی بٹیریں آ جائیں، اور کہیں پر پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ عالم ایسا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہوئی، بھنی ہوئی بٹیریں آ گئیں. آپ کا انار کا جوس پینے دل چاہ رہا ہے، انار کا درخت موجود نہیں ہے سامنے، اور نہ انار کے باغات موجود ہیں. فوراً انار کا جوس تیار ہو کر ایسے آب خوروں میں، جن آب خوروں میں مشک و زعفران کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ چاندی ہی کے ہوں. وہ عالم عالم جنت ہے. اس عالم کے اندر مشقت پیش نہیں آنی، طبیعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی، مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی. وہاں مزے ہی مزے ہیں. دوسرا عالم ہے جہاں پر
ہر چیز طبیعت کے خلاف ہے، کوئی بھی چیز طبیعت کے موافق نہیں، حتیٰ کہ انسان ان تکلیف کے خلاف باتوں سے عاجز آ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالے گا، آنسو بہہ بہہ کر، روایات میں آتا ہے جیسے نالیاں ہوتی ہیں ویسے نالیاں بن جائیں گی اور اس سے پیپ اور خون آنے لگے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ ایسا عالم ہے کہ جس عالم کے اندر موت کی تمنا کی جائے گی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ وہ عالم عالم جہنم ہے، جہاں پر راحت نہیں ہے، جہاں سکون نہیں ہے، جہاں طبیعت کے مطابق کوئی بات نہیں۔ اور ایک عالم ہے جس عالم کے اندر طبیعت کے خلاف بھی بات پیش آتی ہے، طبیعت کے موافق بھی بات پیش آتی ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی، اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، کہ جس کی طبیعت کے خلاف اس عالم میں کوئی بات کبھی پیش نہ آئی ہو۔ اور اس عالم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ضابطہ بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں موت بھی آنی ہے، زندگی بھی ہے، اور یہ موت اور زندگی کو جو پیدا کیا گیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی کون عالم راحت کی تیاری کرتا ہے، کون عالم اذیت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ عالم دنیا کا عالم ہے۔ اب اس دنیا کے عالم کے اندر طبیعت کے خلاف بھی بات پیش آنی ہے، طبیعت کے موافق بھی بات پیش آنی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے کہ تم تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو وہ بات تمہاری طبیعت کے موافق ہو جائے گی، اور اس کے اندر تمہارے لیے راحت کا سامان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ آرام کر رہے ہیں اور مؤذن کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، طبیعت چاہ رہی ہے آرام، اور مؤذن کہہ رہا ہے نماز کے لیے آ جاؤ۔ آپ نے طبیعت کے موافق کام کر کے لیٹنے کا فیصلہ کیا، اتنے میں دروازے پہ کوئی ایسا شخص آ گیا جس شخص سے آپ کو ملنا ہے اور ملنا ضروری ہے، تو اب یہاں پر آپ اپنے طبیعت کے خلاف کام کریں گے، اٹھیں گے، اس سے ملنے جائیں گے، اور آرام میں خلل واقع ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کی طبیعت کے خلاف بات ہوئی لیکن اجر کوئی نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے طبیعت کے خلاف کام کر کے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں چھپا لیا، فنا کر دیا، تو آپ کو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ تو اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر طبیعت کے خلاف بات پیش آنی ہے اور لازماً آنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا، جو مجاہدہ کرے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اب نفس کے خلاف کام کرنے میں مجاہدہ ہے، لیکن اس مجاہدے کو اللہ کی رضا کے اندر چھپا لو تو تمہارا آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ آخرت کا فائدہ جنت ملنے کی صورت میں ہے، دنیا کا فائدہ راحت قلبی ملنے کی صورت میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حقیقی سکون اسباب سکون میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حقیقی سکون اپنی معرفت میں رکھا ہے، اپنی بندگی میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنے ذکر اپنے قرآن میں رکھا ہے۔
اپنے احکامات میں رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. اور اگر اس ضابطے کے اندر عشق الہی شامل ہو جائے، عشق رسول شامل ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر یہ مجاہدہ نہیں لگے گا، بلکہ لذت کا ایک سرچشمہ لگے گا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ دیکھیے، سردی کا سخت کڑاڑے کی سردی ہے، اور کڑاکے کی سردی کے اندر ماں گرم بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، اتنے میں اس کی نومولود بچے نے پیشاب کر دیا. اب طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بستر میں رہا جائے اور بستر سے باہر نہ نکلا جائے. سردی زیادہ ہے، باہر نکلنے میں طبیعت کے خلاف مشقت پیش آئے گی. لیکن ماں یہ مشقت اٹھا رہی ہے، بچے کے پیمپر کو تبدیل کر رہی ہے، بچے کے جو ربر ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے، اس پہ جو چادر بچھی ہوئی اس کو تبدیل کر رہی ہے، اور ضرورت پڑنے پہ ٹھنڈے پانی سے بچے کے کپڑوں کو دھو کے لٹکا رہی ہے کہ رات میں دوبارہ تقاضا پیش آ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے دوسرا کپڑا میسر آ جائے. اب یہ جو مشقت اٹھا رہی ہے، اس مشقت میں اس کو لذت ہے، کیونکہ اس کا لخت جگر تکلیف سے نکل رہا ہے. ماں کی ممتا یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اپنے آرام کو اس بچے کی محبت پہ قربان کر دو. اسی طریقے سے ماں کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. 9 مہینے کھانا نہیں کھایا جا رہا، الٹیاں ہو رہی ہیں، طبیعت میں کسل مندی ہے، بوجھ ہے. اگر اولاد نہ ہو تو مختلف ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، علماء سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. اگر اس بچی سے کہا جائے کہ تمہیں بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی 9 مہینے، اور تکلیف اتنی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر طواف کروا دوں تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن تمہاری ولادت ہوئی نا اور ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے تم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اتنی تکلیف، یعنی ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں گزر کے، لیکن ماں کو بچے کی محبت یہ تمام تکالیف اس کے لیے آسان کر دے رہی اور تمام مشقتیں اس کے لیے آسان ہو رہی ہیں. تو اگر طبیعت کے خلاف دنیا کے اندر بات پیش آ رہی ہے لیکن اس میں محبت کی آمیزش ہو جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس تکلیف میں لذت آ رہی ہوتی. دوسری مثال، ایک آدمی کو اپنے جاب کی جگہ پہ پہنچنا ہے اور وہ اتنی دور ہے کہ اس کو 6 بجے صبح اٹھنا ہے اور 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسکوٹر کے اوپر ٹھنڈی ہواؤں کے اندر آفس پہنچنا ہے. کوئی اس کا دوست اس سے کہے کہ بیٹا تم بڑے مشقت کے اندر ہو، بھائی تم بڑے مشقت کے اندر ہو، میں ایسا کرتا ہوں تمہاری جاب چھڑوا دیتا ہوں تاکہ تم آرام سے سو. تو وہ کہے گا میں ایسی مشقت کے اوپر اپنی 1000 نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کے سامنے اس مشقت کا نتیجہ سیلری کی شکل میں نظر آ رہا ہے، حق الخدمت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے میرے عزیزو، اگر ہمارے سامنے جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں اور اس کے اندر عشق رسول اور اس کے اندر عشق اللہ یہ شامل ہو جائے تو 5 وقت کی نماز مشکل نہیں ہوگی، تو مشقت اٹھانا مشکل نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہ جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھائے گا. اب مشقت اٹھانے کا عادی بنانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو بچپن میں
مدرسے میں مکتب میں داخل کیا جاتا ہے، جاتے ہوئے روتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے فائدے کو سمجھتے ہیں تو اس کو مشقت کے عادی بناتے ہیں کہ اس کو نیند خراب کر کے اٹھاتے ہیں صبح صبح اس کو وین میں بھیجتے ہیں، اور یا پھر خود چھوڑنے جاتے ہیں، اور اس کو ترغیب دیتے ہیں، اس کو فضائل سناتے ہیں، اس کو روشن مستقبل کی نوید سناتے ہیں، تو وہ بچہ شروع میں روتا ہے اور ضد کرتا ہے، لیکن آخر میں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا فائدہ، میرے مستقبل کا روشن مستقبل اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے امتحانات کا زمانہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے، نہ کھیلنے کا ہوش ہے، نہ دوستوں کا ہوش ہے، نہ دعوتوں کا ہوش ہے۔ اگر ماں اس سے کہے کہ بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، کہتے ہیں امی میں پرچہ دینے کے بعد سو جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے پرچے کی تیاری کرنے دیجیے، پرچہ دے کے سو جاؤں گا، مجھے ابھی پرچے کی تیاری کرنے دیجیے، کیونکہ اس کے سامنے اس مشقت کا نتیجہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے مشقت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ جو 15 منٹ کے لیے اپنی نیند قربان کر لیں گے تیار نہیں، وہ پوری رات جاگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر رات میں جاگوں گا تو صبح میرا پرچہ اچھا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے، ایک عالم راحت پیدا کی ہے، ایک عالم اذیت پیدا کی ہے، اور ایک ان دونوں سے مرکب پیدا کی ہے جس میں راحت بھی ہے اور بے چینی بھی۔ اگر ہم نے اپنے سامنے ان مشقتوں کے جو صلے اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں، آپ سوچئے احادیث کے اندر عالم جنت کے لیے جو بشارتیں سنائی گئی ہیں، جو نعمتیں گنائی گئی، اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر آخر میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ یہ نعمتیں جو تمہارے نبی نے بیان کی ہیں، یہ نعمتیں تو ملیں گی، لیکن ان نعمتوں کا کنہا اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے تمہارا عقل اور تمہارا شعور اس قابل نہیں ہے، تمہاری عقل تمہارا شعور اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ سکو۔ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے گوش خیال پہ گزرا ہے اس کا خیال۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم تم کو 50 نمازوں کا ثواب دے رہے ہیں، کیونکہ فرض تو کی گئی تھیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ کچھ تخفیف کر دے، تو تخفیف کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، تو پھر اللہ نے کہا چلو 5 نمازیں تو ہیں لیکن ثواب ہم 50 نمازوں کا دیں گے۔ اب آپ سوچئے ایک نماز کا ثواب 15 نعمتوں کا وعدہ ہے، اس میں سب سے پہلا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین رزق کی تنگی کو دور کر دیتے، اور سب سے بلندی اور معراج کیا ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے معشوق کے قدموں میں سجدہ، اگر معرفت حقیقی ہو، عشق حقیقی ہو، تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، شروع میں مشقت لگے گی، لیکن پھر اس مشقت کے اندر جب تم کو لذت ملنے لگے گی تو پھر تم سے چھڑائے نہیں چھوٹے گی۔ کہنے لگے یوں سمجھو ایک بالکل سلنگ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تم دور سے کھڑے ہو کے اس راستے کو دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا آگے سے وہ راستہ بند ہے، لیکن تم ہمت کر کے چلنا شروع کرو گے تو تم شزدر رہ جاؤ گے کہ وہ راستہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور تم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو بغیر مشقت کے۔ تو
تو اسی طریقے سے جنت کے راستے میں جب تم چلنا شروع کرو گے تو ایک طرف نفس ضد کرے گا، ایک طرف شیطان امیدیں دلائے گا، کیونکہ شیطان نے کہا وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ، میں تم کو نفسانی خواہشات کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ اچھا، پھر آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر قیامت تک کے لیے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو ختم کر دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کی تاثیر کو ختم کر دیا تھا، وہ ان کے لیے گل گلزار بن گئی۔ تو اسی طریقے سے انسان کو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ اس میں لذت ہے کر لو، یہ گناہ اس کے اندر لذت ہے کر لو، یہ گناہ اس کے اندر لذت ہے کر لو۔ یاد رکھیے، یہ لذت، گناہ کی لذت کبھی قرار نہیں دے سکتی۔ یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے جوع البقر کی بیماری یا استسقاء کی بیماری۔ جوع البقر کی بیماری کے اندر انسان کھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور استسقاء کی بیماری کے اندر انسان پانی پیتا رہتا ہے، اس کی پیاس بجھتی نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ تو اسی طریقے سے گناہوں کی جو نفس کو عادت پڑتی ہے، یہ جوع البقر کی بیماری ہے۔ اب آپ کہیں گے کوئی مثال سے سمجھا دیجئے، تو مثال بالکل واضح ہے، مجھے بتلاؤ کہ دنیا کے اندر زنا عام ہو چکا ہے۔ جب زنا عام ہو چکا ہے اور معمولی اشاروں کے پہ زنا کی سہولت میسر ہے، تو پھر کیا وجہ ہے انسان زنا بالجبر کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے گناہ کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو زنا کرتے کرتے اب اس زنا کے اطمینان سے زنا کرنے کے اندر لذت ختم ہو گئی، تو وہ زنا بالجبر کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ شاید اس میں مجھے قرار مل جائے، اور اللہ نے اس میں قرار رکھا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارا ضابطہ دل کا قرار اگر چاہتے ہو تو دل کا قرار ہم نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے احکامات میں رکھا ہے، اپنی شریعت میں رکھا ہے، اپنے رسول کے طریقے میں رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا کے اندر مجاہدہ تو ہونا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، مجاہدے سے گزرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اذان کے لیے نہیں اٹھے، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اتنے میں کوئی ایسا آدمی آ گیا جس سے ملنا ضروری ہے، تو آپ اپنے آرام کو نقصان پہنچا کر آپ اٹھیں گے، اس سے ملیں گے جا کے، تو طبیعت کے خلاف بھی ہوا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر طبیعت کے خلاف کیا اور اللہ کے لیے کیا تو اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک نماز میں 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب۔ اور یہ جو قرار یہاں پر دل کے اندر قرار آتا ہے، اس قرار کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہوں کو اور مالداروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ والوں کو کیا قرار عطا کیا ہے، کیا اطمینان قلبی عطا کیا ہے، وہ تلواریں سود کے آ جائے اور اس قرار کو چھین لیں۔ تو ایک دفعہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے قرار کو قربان کرنے کی عادت ڈال لیں۔ پھر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ رب العالمین کی معیت، مشیت اور رضا اور خوشنودگی اور توفیق اور مدد سب شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ان باتوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک صالح بنا دے، اور اطمینان قلبی جو اللہ نے اپنی رضا میں رکھا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔